یہ جینون پارلیمنٹری پارٹی ادھر اکٹھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس عمارت کے سامنے یہ بتانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس عمارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ ایک خاندان اور ایک ایسی حکومت جو کہ فارم 47 کی حکومت ہے، جس نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، اور آج اس حد تک یہ پوزیشن آ گئی کہ ہم نے جو کہ ہمارا حق ہے احتجاج وہ کیا، اور ہمارے 26 ممبرز کو سسپینڈ کیا گیا اور اس پہ جرمانے لگائے گئے، اور اس کے بعد ان کے ریفرنس بھیجے گئے، اور آج اسپیکر صاحب نے ایک اور بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمینز کو وہ ریموو کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ہمارے 4 چیئرمین ریموو کیے ہیں۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ میں 8 فروری کو جب الیکشن ہوا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم اسمبلیوں میں بیٹھے اور بطور احتجاج بیٹھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرپٹ حکومت کے خلاف ایک ہم نہیں احتجاج کریں گے، سب لوگ احتجاج کریں گے، اور آج دن تک ہم اس احتجاج میں مریم کے آگے کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ جب سے یہ چیف منسٹر آئی ہے، یہ ہمیں یہ بتائے کہ اس نے پنجاب میں ہمارے ورکرز پہ، ہمارے لیڈرز پہ، ہمارے الیکٹیبلز پہ، ہماری خواتین پہ کتنے ظلم اٹھائے ہیں۔ پھر بھی آپ ادھر ہمارے اوپر ناجائز پرچے دیں، پولیس اسٹیٹ بنا لیں، اور ہم آپ کے آگے گھگو گھوڑے بن کے بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں، ہمارا لیڈر عمران خان اور ان کی وائف اس وقت آئسولیٹ ہیں، اس وقت وہ اس کے اندر جیل کے اندر تنہائی کا شکار ہیں، اور ہم آپ کی تقریریں سنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے خلاف احتجاج کریں گے اور ہر فورم پہ کریں گے۔ اب میں آتا ہوں پروسیڈنگ پہ۔ جناب اسپیکر، آپ ہمیں سبز کتاب لہرا لہرا کے دھمکیاں بھی دیتے رہے، آپ ہمیں یہ بھی باور کرواتے رہے کہ میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، اور جہاں تک ہوا ہم نے آپ کی باتیں بھی مانی، اور اس کے بعد اب لمبی لمبی رولنگ بھی پڑھ کے ہمیں سناتے رہے۔ میں نے اسی دن آپ کو جناب اسپیکر یہ کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ اس میں جب آپ نے ہمیں رولنگ پڑھ کے میرے پوائنٹ آف آرڈر پہ پڑھ کے سنائی، تو میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ اس میں صرف سزائے موت اور عمر قید بچ گئی ہے، باقی آپ نے کسر نہیں چھوڑی، اور وہ آپ نے کر دکھایا۔ جناب اسپیکر، آپ کیسے ایک پروگریسو اسپیکر ہیں، آپ کیسے لا بائنڈنگ اسپیکر ہیں کہ آپ ایک طرف ہمیں جرمانے کر رہے ہیں، ایک طرف ہمیں سسپینشن میں لے کے جا رہے ہیں، ایک طرف ہمارے خلاف ریفرنس بھیج رہے ہیں، اور وہی ایکٹ اگر گورنمنٹ نے کیا تو ان کو آپ شاباش دے رہے ہیں؟ یہ آپ کی کہاں گئی جناب اسپیکر یہ غیر جانبدارانہ جو امپارشل آپ بنتے ہیں، اور ہمارے سامنے آپ آدھا آدھا گھنٹہ تقریریں کرتے تھے اور ہم بیٹھ کے آپ کی تقریروں کو سنتے رہے۔ آج سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ آپ دنیا میں ایک اچھے اسپیکر صف میں آپ کی خواہش ہے کہ آپ جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو غیر جانبدار ہونا پڑے گا۔ آپ نے جانبداری کی ہے۔ آپ ایک آپ کے والد صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، آپ اس گھر سے ہیں کہ آپ تو بڑے اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا یہ رویہ۔ آپ نکال لیں اسمبلی کی پروسیڈنگ، آپ نکال لیں اسمبلی کی تاریخ، جس سے بڑے بڑے واقعات نہیں ہوئے۔ ہم احتجاج کا ہم آپ سے رعایت نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ غیر جانبدار رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر آپ نے دنیا میں یہ بتانا تھا کہ میں غیر جانبدار اسپیکر ہوں، تو آپ دیکھتے آپ نے ہمارے اوپر جرمانہ لگایا۔ آپ جناب اسپیکر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے کیا
اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے ہمیں وہ ویڈیوز دکھائیں, آپ نے ہمیں یہ بات کہی کہ آپ نے یہ نقصان کیا ہے. آپ نے اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اسٹیمیٹ لگا کے آپ نے فلور آف دا ہاؤس, آپ کو یاد نہیں ہے کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, آپ نے 3 ملین کہا تھا, پھر 3 ملین ہی لگاتے 10 ملین کی رہت کیوں کی. یعنی آپ کی پہلی بات میں کنٹرڈکشن آ گئی. دوسری بات, آپ نے ایتھکس کمیٹی میں کہا تھا کہ جو کیس آئے گا ایتھکس کمیٹی میں جائے گا. ان ممبران کے کیسز آپ ایتھکس کمیٹی میں بھیجتے, آپ ویڈیوز دیکھتے. آپ نے ایک دم 26 ممبران کو اس لیے سسپینڈ کیا کہ ہمارے پاس نہ رہے ریپوزیشن دینے کا. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ ہم 106 میں سے جو دن حاضر ممبران تھے, ہم سارے ممبران انہوں نے احتجاج کیے, سب کو سسپینڈ کر دیتے. آپ کا کیا خیال ہے جن تکلیفوں سے ہم گزر کے آئے ہیں, ہم آپ کی ان 4 گاڑیوں کی وجہ سے ہم آپ کے آگے, آپ کی حکومت کے آگے جھک جائیں گے اور آپ کے آگے جھک جائیں گے؟ جناب اسپیکر, آپ کی کرسی 6 فٹ اونچی ہے لیکن آپ قانون سے بالا تر نہیں ہیں. ہم آپ کے ہر اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم جو اس وقت اندر جس عمارت میں بیٹھ کے آپ لوگ آئین اور قانون کی پاسداری کی باتیں کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, ہم ہر جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو چیلنج کریں گے. دوسری بات, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مریم نواز کے آگے جھک جائیں گے, ہم ان فرعونوں کے آگے جھکیں گے کہ یہ پنجاب میں انہوں نے ات مچائی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں دیتی 10 کھرب روپے کا حساب؟ آڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ اس کا پنجاب کا نکالا ہے. یہ کیوں نہیں دیتی ان پیسوں کا حساب جو اس نے اشتہاروں پہ لگائے ہیں؟ جو بجٹ دیا ہے اس بجٹ میں ابھی آپ جو تعلیم کا ثوابدیدی فنڈ ہے اس کو آپ نے ایلوکیٹ کر دیا اپنی اسپیشل گرانٹ میں, جس میں کٹوتی نہیں ہوتی. ابھی سے کرپشن کے راستے شروع ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 26 ارکان 106 ارکان ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں, خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ نہیں توڑ رہے. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کو مرکز میں بھی کوشش ہو رہی ہے, ادھر بھی کوشش ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی ہے آپ کے خلاف. اور دوسری بات, ہمارے ایم پی ایس کو آپ ریفرنس سے نہ ڈرائیں, کیونکہ ریفرنس کچھ بھی نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہ ریفرنس اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی تندور میں کو مائی کہتے میرا آقا تو میرے گھر والے نہیں بنتے. یعنی آپ ایک لا نوئنگ اسپیکر ہیں, آپ کا دماغ فرعونیت سے کتنا بھر چکا ہے. آپ جس طرح رونت اور فرعونیت سے بات کر رہی ہیں, آپ خدا کا خوف کریں. آپ 26 امینڈمنٹ کے بعد اگر آپ کو نشستیں مل گئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو خوف خدا نہیں رہا؟ آپ زمینی خدا بن چکے ہیں. جناب اسپیکر, آپ نیچے آگے دیکھیں, ہمارا بائیک آؤٹ ہے آپ کے رویے کے خلاف. ہم پارلیمانی نارم پوری کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن اب آپ کی اسمبلی میں نہیں جائیں گے جب تک آپ میرٹ پہ ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے. ہم قطعاً آپ کے پاس آپ کی اسمبلی میں آپ کی لیجیٹیمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. ہم اسمبلی کے آپ کے اجلاسوں کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بائیک آؤٹ آپ کی جو پروگریسو اسپیکرشپ ہے اس میں ایک سیاہ دھبا ہوگا. مجھے انٹرنیشنل میڈیا سے کالز آ رہی ہیں کہ یہ اسپیکر پہ ادھر آ کے بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا. آپ کریں ریموو. آپ سب سے پہلے 4 بندے آج کیے, 4 بندے کل کریں. ڈیلی کا ہمارے 4 بندے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریموو کریں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے احتجاج کیا جس دن یا جو ادھر حاضر تھے. ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ پارلیمانی لیڈر کھڑے ہیں, میرے ساتھ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کھڑے ہیں. ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ احتجاج ہماری ہدایت پہ ہوا ہے اور یہ احتجاج ہم نے کیا ہے. ہم نے اپنے ممبرز کو پارلیمانی پارٹی میں متفقہ فیصلہ ہوا
اور جناب اسپیکر آئندہ بھی کسی بھی خام خیالی سے نکل جائیں کہ ہم اسپیکر کے سامنے اس حکومت کے آگے سر جھکا کے نہیں بیٹھیں گے. ہم لڑیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر اندر ہے. ہمارے لیڈر کی بیوی پہ ایف آئی آر ہے, ہمارے لیڈر کی بہنوں پہ ایف آئی آر ہے, ہمارے تمام ورکرز, تمام این پی ایز, ایم این ایز, جس میں ہمارے جو لیڈر اندر ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور اجاز چودھری صاحب وہ اندر ہے, اور ہم ان کے سامنے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. حسان نیازی کو آپ نے 10 سال کی قید کی, ان کے سامنے ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اصلی جنگ کا وقت آ گیا ہے. آئین اور قانون کی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوگی. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی اس وقت نمبرز کیا ہیں اندر, کیا ریکوزیشن جمع کروانے والی جو نمبر چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ دیکھیے انہوں نے بڑی ٹیکنیکل گیم کی ہے. انہوں نے یہی گیم کی ہے کہ ریکوزیشن جمع نہ کرائیں. ہم اپنی ریکوزیشن خود لے رہے ہیں. ہماری اسمبلی باہر لگے. ہمارا پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ ہے کہ جب تک ہمارے ممبر اندر نہیں جاتے ہماری اسمبلی باہر لگے. کب سے سر یہ بنوانے لگے بھائی؟ یہ تاریخ ہم آپ کو بتا دیں. یہ بھی بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیٹیوں سے اس کی چیئرمین شپ سے ریموو کرتے جا رہے ہیں, تو وہ جن کی رکنیت معطل ہوئی ہے ان کو ریموو کر رہے ہیں یا سب جن کی نہیں بھی ہوئی ان کو بھی کر رہے ہیں؟ لیکن جب ہم رکنیت کی معطلی کوئی نہیں مانتے تو وہ سب کو کر دیں, کیونکہ احتجاج تو کیا سب نے. یہ نہیں ہوا کہ احتجاج پہ کوئی چپ کر کے بیٹھا تھا, سب نے ہم نے احتجاج کیا, سب کو کر دیں. بھی کیا یہ بتائیے گا کہ پہلے 2022 میں جب آپ نے 2 دفعے سے استعفے دیے, پھر 2 ہفتے دوسری سیاسی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی غلطی تھی. اب آپ اسمبلی میں نہ جانے کا کہیں گے کہ ایک اور غلطی تو نہیں کرنے جا رہے؟ ہم اس لیے غلطی نہیں کرنے جا رہے کہ ہم اسمبلی میں گئے, لیڈر آف دا اپوزیشن کو اسپیکر نے فلور نہیں کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبز کتاب لہرا لہرا کے اسپیکر صاحب ہمیں بتاتے رہے, تو جب تک ہمارے ممبر سسپینڈڈ بحال نہیں ہوں گے اپنے. صاحب ایک سوال گا کہ 4 آج سسپینڈ کیے ہیں, باقیات وہ بھی کرنے جا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اگر اسمبلی میں احتجاج کرنا ہے تو ٹیمیں دیکھیں یہ سڑکوں پر نہیں بیٹھنا. اس حوالے سے اسپیکر صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں جینون ووٹ کے ساتھ ہیں. آپ کی جو اسمبلی اس وقت بیٹھی ہے وہ جیلی ہے. سب سے پہلے آپ استعفے دیں, ہم کیوں استعفے دیں؟ دیکھیں ہمیں عوام نے جینون ووٹوں سے بنایا. صاحب یہ مدت ہے اس میں تو سی کرنے جا رہے ہیں, یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. اس طرح کی کوئی خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ آپ بھی باخبر ہے. 97 میں 2/3 میجورٹی تھی, امیر المومنین بننے کی کوشش کی, کیا ہوا؟ ان کے اوپر انشاءاللہ ایک فیصلے یہ کر رہے ہیں اور ایک فیصلے اللہ کی ذات کر رہی ہے. آپ بڑی جلدی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو ان کے غرور کی سزا. یہ سنائے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم تمام پر جو معاملات ہیں عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں, ان عدالتوں سے آپ کو انصاف کی امید ہے 26 کی ترمیم کے بعد؟ 26 امendment کے بعد آپ کا کوشچن بڑا ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس اب فورم نہیں ہے. ہم ایک دفعہ دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں.